بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم موجود ہیں بلکسر میں، جہاں پہ پہلا ڈیجیٹل ایکس رے ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے اس کا قیام ہوا ہے۔ بلا شبہ اس علاقے میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی تھی، تھوڑی دیر بعد اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس ڈیجیٹل ایکس رے ڈائگنوسٹک سینٹر کا قیام جس شخصیت کی بدولت ہوا، اس عظیم شخص کا نام الحاج ملک خان بیگ ہے۔ یہاں کی اکثریت عوام آپ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہے۔ بلا شبہ آپ پہلے بھی اس علاقے میں ہر شعبہ میں مساجد ہوں یا کوئی اور دینی کام، چاہے وہ غربا، مساکین یا یتیموں کی کفالت کا معاملہ ہو، آپ اس میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ اس ڈیجیٹل ایکس رے ڈائگنوسٹک سینٹر پر بھی آپ کا دست شفقت موجود ہے، لہٰذا اس ایکس رے لیب پر جو بھی ایکس رے کرانے آئے گا اس کو 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، جبکہ شوگر کی تمام ادویات پہ پہلے ہی 10% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے۔ مزید اس میں یہ ہے کہ یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے لیے ایکس رے سینٹر پر اور بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شکیل احمد مغل صاحب آپ کو اس بارے میں مزید جو ہے وہ بتائیں گے، اور یہاں پہ بتاؤں کہ حاجی ملک خان بیگ صاحب کے ذہن میں جو مزید اس کے نیکسٹ پروجیکٹ کے بارے میں منصوبہ ہے جو ان کے ذہن میں چل رہا ہے، وہ ہے ہاسپٹل کا جو 500 بیڈ پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر شکیل احمد صاحب مغل صاحب آپ کو تھوڑی دیر بعد بریف کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ حاجی صاحب کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ تو ابھی چلتے ہیں، ڈاکٹر شکیل احمد مغل صاحب کی تقریر شروع ہونے والی ہے، آپ کو وہ سناتے ہیں، وہ مزید آپ کو بریف کریں گے۔ آئیے۔ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس دینی ہے، معلومات دینی ہے، تو بھائی جان کا شروع سے یہ خیال رہا ہے اور ان کی طبیعت بھی کچھ ایسی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ مجھے سختی سے انہوں نے یہ منع کیا تھا کہ آپ نے وہاں پر میرے متعلق عام پبلک میں یہ بات نہیں کرنی کہ میرے یہ منصوبے ہیں یا لوگوں کے لیے میں یہ خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ یہ میرا رب کی ذات کا اور اللہ پنجترپات کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ وسائل اور چیزیں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، رب کی ذات نے دی ہوئی ہیں، لیکن کاش کہ لوگوں میں یہ جذبہ بھی پیدا ہو کہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کی کر سکیں کہ جو اس کے پراپر حقدار ہیں۔ جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے یہ حاجی صاحب کی اپنی محبت، اپنے دل، اپنے ذہن کا ہے۔ ہمیں صرف یہ ہے کہ ہم اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں کہ جس میں ان جیسا فقیر صفت انسان جو ہے وہ ہمارے سر پر موجود ہے، اور ہمیں بھی اس راہ پر اس نے ڈالا ہوا۔ باتیں کرنے کو تو بہت لمبی ہیں اور بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اب کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ کافی لمبا ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بھی کیونکہ اپنے مصروفیات چھوڑ کر تو یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں کہ ایکس رے پلانٹ پہلے بھی لگ سکتا تھا اور کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی۔ حاجی صاحب کو رب کی ذات نے جو وسائل دیے ہیں اس میں یہ ایک بالکل ذرے کے برابر تھی جو کہ یہ انویسٹمنٹ تھی، لیکن کیونکہ اس وقت یہ کام چل رہا تھا، ایکس رے پلانٹ بلکسر RHC پہ بھی کام کر رہا تھا اور منڈے بھی کام کر رہا تھا، لیکن دونوں پلانٹس خراب ہو گئے۔ وہاں پر پچھلے 1 سال سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرابلمس تھیں، اور خاص طور پہ غریب و مسکین لوگوں کے لیے یا مسافروں کے لیے آئے روز ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں یہاں بلکسر ہمارے اس روڈ کے اوپر جب سے یہ ہائی وے کا کام چلا ہے۔ تو ہم نے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ وہاں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیسلٹیز اب ناپید ہو چکی ہیں اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، تو آپ مہربانی کر کے یہ یہاں پر ہمیں سہولت دے دیں تاکہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہو سکے۔ تو بھائی صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ یہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن کیوں کہ حاجی صاحب کے ذہن میں ایک اس سے بھی بڑا وسیع و عریض پروگرام ہے جو کہ ایک 500 بیڈ کے ہاسپٹل کا ہے اور ایک میڈیکل کالج کا ہے۔ اپنے علاقے کے لحاظ سے چکوال پچھلے 25 سال سے بہت پیچھے رہ گیا ہے، باقی
مختلف ڈسٹرکٹس میں ہاسپٹلس بن چکے ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ ایک اکلوتا ہاسپٹل ہے جس میں کہ پرائمری لیول کی سہولیات بھی نہیں ہیں، اور لوگوں کو پنڈی ریفر کیا جاتا ہے یا لاہور ریفر کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کی آبادی کے لیے بھائی صاحب کے ذہن میں یہی تھا کہ ایک میڈیکل کالج یہاں پہ ہونا چاہیے اور اچھی قسم کا ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ وزٹ بھی کیا کراچی ہاسپٹلس کو دیکھنے کے لیے، تو بھائی صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح آغا خان ہاسپٹل بنا ہوا ہے یا شفا انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے، ہم اس ٹائپ کا ہاسپٹل یہاں پہ اپنے علاقے میں بنانا چاہتے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں، کہاں شام ہو جائے، تو اپنی زندگی میں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ کریں۔ لیکن رب کی ذات کا کرنا کچھ اس طرح سے ہوا کہ 2 سال پہلے ہم نے اس جگہ کو بھی سلیکٹ کر لیا، اس کی جو بیسک ٹیسٹنگ وغیرہ تھی سوائل کی وہ بھی ہو گئی، پانی کی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور اس کا جو نقشہ تھا وہ بھی تقریباً 75% بن چکا تھا۔ لیکن یہ کرونا کی وبا کچھ پھیلی، حالات کچھ اس قسم کے آئے کہ جس سے کہ وہ ہمارا منصوبہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ختم نہیں ہوا لیکن لیٹ ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اگر ہماری مدد اور رہنمائی فرمائی تو انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی اپنے اسٹارٹ میں آ جائے گا اور ہوگا۔